الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 58 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں، اور یہ میری 10ویں کتاب سے میں نے ناول لیا ہے۔ شک اس کا نام ہے، اور یہ 1990 میں آنچل رسالے میں شائع ہوا تھا۔ تو بیل آئیکن اور لائک اور سبسکرائب کا تو آئیکن آ رہا ہے، تو پلیز میں اس میں نہیں وقت برباد کروں گی۔ ہم آئیے اپنا ناول سنتے ہیں۔ شک۔ گل کی منگنی بڑی دھوم دھام سے شاہ رخ سے ہوئی تھی، اور وہ دوسری صبح ہی ایبٹ آباد کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ دوسری شام گل کے گھر والوں کو دولہا والوں کے گھر جانا تھا۔ گل کی 2 چھوٹی بہنیں سمن اور صنم نے دولہا کی منگنی کی رسم ادا کی تھی۔ دولہا والوں نے آج کل کے لحاظ سے گانے کی محفل رکھی تھی، یعنی ورائٹی پروگرام۔ تقریباً 30 کے قریب خواتین منگنی کی رسم ادا کرنے گئیں۔ شاہ رخ کی امی بیگم سجاد نے گل کی امی بیگم سمینہ سے کہا، آج ہمارے گھر ورائٹی پروگرام ہے، آپ سمن اور صنم کو چھوڑ دیں، آپ ہمیں جانے دیں، رات کے 12 تو بج ہی گئے۔ سمن کی امی نے خوش اخلاقی سے کہا، ارے سمینہ بیگم، شادی بیاہ کوئی روز روز تو ہوتے نہیں ہیں، ہم کل صبح سویرے لڑکیوں کو بھجوا دیں گے۔ بیگم سجاد نے اصرار کرتے ہوئے کہا، دیکھیے ہمارے گھر کا یہ قاعدہ نہیں ہے، ہمارے گھر والے تو بے حد ناراض ہوں گے۔ سمینہ بیگم معذرت کرتی ہوئی بولی، آنٹی اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ گل کے دیور شاہ زیب نے بھی دخل دینا ضروری سمجھا، اور کیا آنٹی یہ فنکشن روز روز نہیں ہوتے، یہ جملہ شاہ عالم چھوٹے دیور نے کہا۔ اور سمینہ بیگم نے ان لوگوں کی اصرار پر بادل نخواستہ سمن اور صنم کو اجازت دے دی۔ پوری رات فنکشن میں مشغول رہنے کے بعد دوسری صبح لمبی تان کر سب سوئے، اور پھر کہیں شام کو دوسرے دن سمن اور صنم واپس آئیں۔ اب آئی ہو تم دونوں؟ سمینہ بیگم خفگی سے بولی، امی رات بھر اتنا پرلطف پروگرام تھا، جاگے اور پھر صبح سوئے تو دوپہر اٹھے، اسی لیے دیر ہو گئی۔ کچھ بھی تھا، تم دونوں کو گھر آ کر سونا چاہیے تھا، تم گھر آ کر سو سکتی تھی۔ تو کیا ہوا امی، اب آپ اتنی بیکورڈ نہ بنیے، سمن نے کہا، اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیگم سمینہ کے شوہر عاصم عرصہ دراز سے جرمنی میں مقیم تھے۔ وہ 2-3 سال میں ایک دفعہ یہاں بچوں کے پاس آ جاتے تھے۔ ان کا جرمنی میں حکومت کی طرف سے سفارتی عملے میں تقرر ہوا تھا۔ بے حد شریف انسان تھے۔ بیگم سمینہ پر 3 لڑکیوں اور 3 لڑکوں کی ذمہ داری تھی۔ 3 لڑکیاں بڑی تھیں، 2 لڑکے جڑواں تھے، اور ایک بیٹا 2 سال کا تھا۔ گل ایبٹ آباد میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھی۔ سمن اور صنم دونوں کراچی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھیں۔ وہ لڑکیاں بھی خاصی شریف تھیں، سیدھی سادی سی تھیں۔ ان کے پاس صرف دادی اماں رہتی تھیں، کیونکہ عاصم اکلوتی اولاد تھے۔ والد حیات نہ تھے، اور والدہ کراچی میں بچوں کے ساتھ مقیم تھیں۔ دادی کو بھی یہ بات قطعی پسند نہ تھی کہ ان کی پوتیاں دولہا والوں کے گھر رک جائیں، مگر وہ چپ رہیں، یہ سوچ کر کے بوڑھوں کی کون سنتا ہے۔ خالہ جان، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، سمن اور صنم کو بھیج دیجیے، گل کی نند دانیہ نے کہا۔ مگر بیٹی، انہیں کچھ بھی نہیں خریدنا ہے، بس آپ جلدی سے بھیج دیں۔ اور یوں بادل نخواستہ سمن اور صنم کو دانیہ کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ ایک طرح سے انکار کر چکی تھیں، لیکن لڑکیاں جانے پر آمادہ نظر آ رہی تھیں۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ شاہ عالم اور شاہ زیب بھی گاڑی میں موجود ہیں، اور اس طرح شاہ رخ کے گھر والوں کی محبت کا اثر ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے رفتہ رفتہ آزادی کا بیج لڑکیوں کے دلوں میں بو دیا۔ بیگم سمینہ کے قابو میں وہ نہ آ رہی تھیں، اور لڑکے والے دن بدن بے تکلفی بڑھاتے جا رہے تھے۔ گل، کیا بات ہے، تم بڑی خاموش ہو؟ انجم نے پوچھا۔ نہیں تو گل نے سٹ پٹا کر کہا، میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے تم کراچی سے واپس آئی ہو اداس ہو۔ نہیں، گل نے اداس لہجے میں کہا۔ تم سرجری کی کلاس میں نہیں چل رہی؟ چل رہی ہوں۔ تم نے کیس تیار کر لیا؟ کون سا کیس؟ گل نے بے ساختہ پوچھا۔ ارے تمہیں یاد نہیں کہ آج تمہارا کیس پریزنٹیشن ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جا رہی ہوں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انجم نے پوچھا۔ ہاں، طبیعت ہی تو خراب ہے، نہ جانے کیوں۔ انجو، میں بہت ڈپریس ہوں۔ گل پسمردگی سے گویا ہوئی۔ اچھا، تم ابھی روم میں جاؤ، میں کلاس اٹینڈ کر کے آتی ہوں، انجم نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ مس گل نے تو کیس تیار نہیں کیا، اسے بخار تھا، وہ نہیں آئی، انجم ہمت کر کے بولی۔ اچھا، تو لڑکوں میں سے یہ بیٹھ کسے ملا ہے؟ سر مجھے، اقبال نے آگے بڑھ کر کہا۔ تم کیس پڑھو، تیاری ہے نا تمہاری؟ جی بالکل تیاری ہے۔ اور یوں آسانی سے بلا ٹل گئی۔ طلباء اور اساتذہ کا کیس ڈسکشن 2 گھنٹے جاری رہا۔ اس کے بعد انجم سیدھی گل کے کمرے میں جا پہنچی۔ وہ بخار میں پھونک رہی تھی۔ ارے گل، تمہیں تو بڑا تیز بخار ہے، میں ابھی دوا لے کر آتی ہوں میڈیکل اسٹور سے۔
انجم گھبرا کر بولی۔ تھوڑی ہی دیر میں انجم دوا لے کر آئی تو اس کے ساتھ زیب اور شیما بھی تھیں۔ کیا ہوا گل؟ زیب پریشانی سے بولی۔ بس یار ایسے ہی بخار آ گیا، شاید کسی مچھر وغیرہ نے کاٹ لیا ہوگا۔ گل تکیے کا سہارا لے کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ یہ لو گل، میں گرم گرم ایک کپ کافی لے آئی ہوں، پی لو۔ زیب نے بھی اپنی خدمات پیش کیں۔ دیٹس ویری گڈ۔ اچھا، اب تم دونوں زیادہ بک بک نہ کرو، اسے آرام کرنے دو۔ انجم نے انہیں کمرے میں سے باہر کی طرح جانب ڈھکیلتے ہوئے کہا۔ دوسرے روز جمعہ تھا۔ لڑکیاں ہاسٹل میں اپنے کمروں کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھیں۔ گل کی طبیعت ٹھیک تھی مگر وہ خاموش تھی۔ گل، تم نے آج تک مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی، بولو تمہیں کیا غم ہے؟ زیب نے پوچھا۔ میں تجھے نہیں بتا سکتی۔ کیا تو اپنی منگنی سے خوش نہیں؟ نہ جانے کیوں زیب، مجھے شاہ رخ پسند نہیں۔ تو جانتی ہے کہ میں کچھ حسن پرست ہوں۔ جانتی ہوں۔ کیا شاہ رخ ہینڈسم نہیں؟ تو نے میری منگنی کی تصاویر تو دیکھی ہیں نا، تجھے اندازہ نہیں ہوا ان کی خوبصورتی کا؟ ہاں، تیرے ساتھ تو وہ ذرا بھی نہیں جچ رہے تھے۔ تو اتنی حسین ہے، کومل سی، اور وہ کیا دیکھ کر پسند کر لیا تمہارے والدین نے اسے؟ معلوم نہیں، میں کیا کر سکتی ہوں۔ ارے تو ڈاکٹر بن رہی ہے، بولنے کا حق رکھتی ہے۔ ابھی منگنی تو ہوئی ہے، کوئی نکاح تو نہیں ہوا ہے نا؟ زیب ہاتھ گھماتی ہوئی بولی۔ نہیں، مجھ میں اتنی جرت نہیں۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ امی کو ہاں کرنے سے پہلے میری مرضی معلوم کرنا چاہیے تھی۔ فکر نہ کر، شادی ہو جائے گی تو محبت بھی ہو جائے گی۔ زیب مسکرا دی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک خوف سا ہے، جیسے میری چھٹی حص کہہ رہی ہو کہ گل تو داؤں پر لگ گئی۔ اوہ کم آن گل، ڈونٹ بی سلی۔ ارے یہ کوئی جوا تھوڑی ہے۔ جانتی ہے میری امی بہت بھولی ہیں، اور وہ لوگ خاصے تیز ہیں۔ امی کیا کہنا چاہتی تھی ہیں تو وہ میری امی کی زبان بندی کر دیتے ہیں۔ منگنی والے دن ورائٹی پروگرام کے بہانے میری چھوٹی بہنوں کو رات بھر کے لیے روک لیا اور دوسرے شام کو بھیجا۔ دیکھو نا، یہ سب کچھ اچھا تو نہیں۔ کل مجھے اس گھر جانا ہے، ہمیں یوں ان کی ہر بات نہیں ماننا چاہیے۔ چل تو پرواہ نہ کر، اب سمن اور صنم کوئی بچہ تو نہیں ہے، یوں سوچے گی تو دیوانی ہو جائے گی۔ ابھی زندگی کے بڑے بڑے مراحل طے کرنا ہے، سب بولنے جب بولنے کی ہمت نہیں تو سوچ بھی مت۔ ابھی تجھے بہت پڑھنا ہے، 1 سال ہے پورا تیری پڑھائی کا، چل آرام کر۔ زیب نے اسے تسلی آمیز لہجے میں سمجھایا، اور پھر زندگی کے پل یوں ہی گزرتے گئے۔ صنم اور سمن کے تعلقات گل کے سسرال والوں سے خاصے ہو گئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سجاد صاحب کے گھر گل کی نہیں، صنم اور سمن کی شادی ہو رہی ہے۔ ان دنوں ایبٹ آباد سے آئی ہوئی تھی، وہاں سردیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ اس نے اپنی بہنوں کے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ دیکھے تو وہ دبی زبان میں امی سے بولی، امی یہ صنم اور سمن اتنی زیادہ ان لوگوں کے ہاں کیوں آتی جاتی ہیں؟ اب رشتہ داری ہو گئی ہے تو حرجی کیا ہے؟ مگر امی یہ سب اچھا نہیں لگتا، گل نے امی کے مصالحانہ انداز پر الجھتے ہوئے کہا۔ چھوڑو بیٹی، یہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں ہے، ہم لوگ تو اب تمہاری شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ گل خاموش ہو گئی۔ واقعی اس کے سوچنے کی یہ بات نہیں تھی، مگر وہ سوچی جا رہی تھی۔ ماں اس کے سسرالیوں کے کہنے میں آ گئی تھیں، اسے یہ بات پسند نہیں تھی، مگر زیادہ بولنا بھی درست نہیں تھا۔ کیسی پڑھائی جا رہی ہے تیری؟ زیب نے گل کی واپسی پر اس سے سوال کیا۔ ٹھیک ہے بس، گل نے پست لہجے میں جواب دیا۔ ایک تو میں تیری رونی صورت دیکھ کر عاجز آ گئی ہوں، زیب چڑھ کر بولی۔ شاید رونا تو اب میرے نصیب میں بن جائے گا۔ کیا اول فول بکتی ہو؟ اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے، اس لیے اب تو نے ایک لفظ بھی کہا تو تب پر رسید کر دوں گی۔ چپ چاپ پڑھائی کر، اسے تو غارت نہ کر کم از کم۔ زیب نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ پروفیسر عاطف سرجن تھے، لیکن ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے بنگلے میں ابھی آ کر بیٹھے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، سرجن عاطف اسپیکنگ۔ سر، ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کے پتے میں اچانک درد اٹھا ہے، شاید سرجری کی ضرورت آئے۔ کون ہے وہ؟ سر، فائنل ایئر کی طالبہ گل۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ آپ نے سب ٹیسٹ وغیرہ کروا لیے؟ جی سر۔ گل تو شوق میں ہے، آپ فوراً پہنچیں۔ زیب آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی زار و قطار رو رہی تھی۔ ارے زیب، تم رو رہی ہو؟ سرجن عاطف نے حیرت کا اظہار کیا۔ سر، گل میری پیاری دوست ہے، یہ اس کو کیا ہو گیا؟ یہ بچ جائے گی نا۔ ارے تم تو ہمت ہار رہی ہو، تم تو خود بھی ڈاکٹر بن رہی ہو، اگر اس طرح گھبراہٹ کا مظاہرہ کرو گی تو کیسے کام چلے گا بھائی؟ آپریشن کی ضرورت پڑی تو کر دیں گے۔ گل کی طبیعت واقعی بہت زیادہ خراب تھی، اس کی نبضیں ڈوب رہی تھیں، بلڈ پریشر ایک دم کم ہو گیا تھا، اور درد کی شدت سے وہ شوق کی کیفیت میں تھی۔ فوری طور پر ضروری انتظامات کے بعد اس کو آپریشن کیا گیا۔ اس کو گلوکوز کی بوتل کے ساتھ ساتھ خون کی بھی ضرورت ہوئی تو زیب نے اسے اپنا خون دیا۔
گل خطرے سے باہر ہو چکی تھی، اب دھیرے دھیرے بلڈ پریشر نارمل ہو رہا تھا۔ وہ پرائیویٹ روم میں تھی، زیب تو ایک پل کے لیے اس کے پاس سے نہیں ہٹی تھی۔ ہاں میں کہاں ہوں؟ گل کی نقاہت بھری آواز ابھری۔ تم یہاں اسپتال میں ہو گل، اور تمہارا پتے کا آپریشن ہوا ہے، زیب نے بتایا۔ پتے کا آپریشن؟ ہاں، تمہیں پتے کا درد اٹھا تھا، میں تمہیں اسپتال لے آئی اور سرجن عاطف نے آپریشن کر دیا۔ یہ دیکھو، یہ 15 پتھر تمہارے پتے سے نکلے ہیں۔ زیب نے مسکراتے ہوئے اسے ایک چھوٹی سی شیشی میں بڑے پتھر دکھائے۔ اتنے زیادہ؟ وہ نقاہت سے بولی۔ تو اور کیا ہے، خزانہ چھپائے بیٹھی تھی تم اپنے پہلو میں، سرجن عاطف نے نکال باہر کیا ہے۔ زیب، تم نے میری بہت مدد کی، نہ صرف مدد کی گل، بلکہ آپ کی اچھی سی دوست نے رو رو کے اسپتال سر پر اٹھا لیا، اور یہی نہیں، انہوں نے آپ کی جان بچانے کے لیے ایک بوتل خون بھی دیا ہے۔ سرجن عاطف نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو بستر پر لیٹی سفید رنگت والی گل نے اٹھنے کی کوشش کی۔ نو، ابھی نہیں، آج تھوڑا اور آرام کر لو، کل ذرا سا بیٹھ جانا۔ ویسے اب کیا محسوس کر رہی ہو؟ جی سر، آپ نے جان بچا لی، ورنہ یہاں تو میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ آپ کا احسان ہے سر۔ ارے تم ہماری شاگرد ہو، ہماری مریضہ ہو، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ پھر سرجن عاطف زیب سے مخاطب ہو کر بولے، تم نے ان کے گھر اطلاع کر دی؟ میں تو سر یہاں سہیلی بھی نہیں ہوں، اب خط لکھ دوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں، گھر جا رہا تھا تو سوچا گل کو دیکھتا جاؤں۔ واقعی ان کی حالت سے تو میں بھی نروس ہو رہا تھا، شاید اس وجہ سے کہ یہ نہ صرف میری مریضہ ہیں بلکہ میری شاگرد بھی ہیں، اور وہ بھی بے حد جینیس۔ یہ کہہ کر عاطف باہر نکل گئے۔ عاطف کے جانے کے بعد گل زیب سے بولی، تم امی کو خط لکھ دو یا فون کر دو۔ ہاں، میں آج تمہارے گھر کال کر دوں گی۔ ہیلو آنٹی، میں زیب بول رہی ہوں۔ کیسی ہو زیب بیٹی؟ گل کہاں ہے؟ گل کا تو پتے کا آپریشن ہوا ہے، آج دوسرا روز ہے کیا؟ اور ہمیں معلوم بھی نہیں۔ آنٹی، درد اتنا شدید تھا کہ وہ شوق میں چلی گئی تھی، میرا تو رو رو کے برا حال ہو گیا تھا، ہوش ہی نہ تھا، بس اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی اور اب اس کی خدمت کر رہی ہوں۔ طبیعت ذرا ٹھیک ہے تو آپ کو فون کر رہی ہوں۔ میں آ رہی ہوں بیٹی، میری بچی بیمار تھی، جبھی تو 2-3 دن سے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا، بار بار خواب آ رہے تھے کہ وہ رو رہی ہے، دیکھا نا، یہ بپتا پڑی میری بچی کے اوپر۔ آنٹی اب وہ ٹھیک ہے، ویسے آپ آنا چاہیں تو آ جائیں، ذرا اسے تسلی ہو جائے گی۔ ہاں، میں آج رات کی گاڑی سے ہی سوار ہو جاؤں گی، میری گل کو تسلی دینا بیٹی، پیار کرنا اسے۔ جی آنٹی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ ٹیلی فون بند کر کے جب وہ زیب کے کمرے میں آئی تو کسی کی باتوں کی آواز سے ٹھٹک گئی۔ گل، میں نے جو کہا ہے اس پر سوچنا، غور کرنا، میں اس سلسلے میں سیریس ہوں۔ سر، آپ مجھے الجھن میں ڈال رہے ہیں، کہاں آپ اور کہاں میں؟ بس ایک لفظ بھی نہیں، خاموش ہو جاؤ ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی، میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ وہ انکار کے علاوہ کچھ نہ ہوگا سر، میں اتنی خود مختار نہیں ہوں۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ عاطف کو باہر نکلتا دیکھ کر زیب انجان بن گئی۔ سر آپ جا رہے ہیں؟ میں ذرا گل کی امی کو فون کرنے گئی تھی۔ کر دیا فون؟ جی، وہ شاید کل آ ہی جائیں۔ ہاں، ان کے آ جانے سے وہ ذرا پرسکون ہو جائے گی۔ گل کے ٹانکے کیسے ہیں سر؟ نرس ڈریسنگ کر دیتی ہے، بتا رہی تھی کہ ٹھیک ہے، 9 دن بعد نکال دیے جائیں گے۔ اچھا سر، میں ذرا گل کو خوشخبری سنا دوں کہ اس کی امی آ رہی ہیں۔ زیب خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے گل، یہ تیری آنکھوں میں آنسو؟ نہیں تو تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جھوٹ نہ بول سر، عاطف تیرے کمرے سے نکل کر گئے ہیں، بتا کیا کہا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھ سے جھوٹ بولے گی؟ میری طرف دیکھ ذرا، تیری آنکھیں جھوٹ کی چغلی کھا رہی ہیں۔ کیا جھوٹ؟ کل جان سے مار دوں گی تجھے۔ بتا، وہ تجھے کیا بات سوچنے کو کہہ رہے تھے؟ کس بات کا جواب مانگا ہے انہوں نے مجھ سے ایسے سوال کا جواب مانگا ہے جس کے لیے میرے پاس جواب انکار ہو سکتا ہے، ہاں نہیں ہو سکتا۔ پرپوز کیا ہے انہوں نے تجھے؟ ہاں گل، تجھے اگر شاہ رخ پسند نہیں تو سر عاطف کو ہاں کر دے۔ نہیں نہیں زیب، میری ماں کی عزت میری زندگی کی قیمت سے زیادہ ہے۔ سر عاطف اچھے ہیں، ہینڈسم ہیں، آئی لائک ہم، مگر شاہ رخ میری امی کی پسند ہے، اپنانا انہیں پڑے گا۔ پاگل ہے تو، ایسی باوقار ہستی نے تیرا ہاتھ اور ساتھ دونوں مانگے اور تو انکار کر رہی ہے۔ چھوڑو، یہ بتاؤ میرے امتحانوں کا کیا بنے گا؟ اگلے ہفتے سے امتحان ہے، کیسے دوں گی؟ کیسے اتنی تکلیف میں دیر دیر تک پڑھوں گی؟ میں امتحان نہیں دوں گی کیا؟ ہاں، میں امتحان نہیں دوں گی۔ 13 سال ضائع ہو جائے گا تو کیا ہوا، سپلی دے لوں گی، اور تیری شادی، اس کی اتنی جلدی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو تیری منطق میری سمجھ میں نہیں آتی ہے،
کیا کرے گی سمجھ کر؟ اچھا بابا مجھے تو پڑھنے دے، مجھے تو امتحان دینا ہے، جانتی ہے میرا والا انتظار ہرگز نہ کرے گا۔ زیب مسکرا کر سرجری کی کتاب کھول کر بیٹھ گئی اور گل بھی ہنس پڑی۔ گل یہ کیا ہوا بیٹی؟ امی وہی درد تھا جیسا ایک دفعہ میٹرک میں اٹھا تھا، اس وقت تو دوا سے ٹھیک ہو گیا تھا، ممکن ہے پتھر پتے میں اسی وقت سے رہے ہوں۔ امی 15 پتھر نکلے ہیں۔ بس زیادہ بات نہ کر، کیسی کمزور ہو گئی ہے تو؟ ہاں امی میں تو درد کی شدت سے شاک میں چلی گئی تھی، زیب نے مجھے اپنا خون تک دیا امی، وہ میری بہت پیاری دوست ہے۔ ہاں بیٹی، وہ دوست سے بڑھ کر اب تیری بہن بھی ہو گئی ہے۔ ارے ہاں تیرے امتحان کب سے ہیں؟ اگلے ہفتے سے ہیں، مگر میں امتحان نہ دے سکوں گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو تیری شادی کی تاریخ بھی ٹھہرا دی ہے۔ کیا؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ہاں بیٹی، تیرے امتحانوں اور پریکٹیکل کے بعد کی تاریخ رکھ لی ہے، مگر امی مجھے امتحان تو دے لینے دیتی، ایسی بھی کیا جلدی تھی؟ بس بیٹا وہ لوگ پیچھے پڑے تھے، ارے ان لوگوں نے تو تیرے نکاح اور ولیمے کا جوڑا بھی بنا لیا ہے، سمن اور صنم نے خریداری کی ہے۔ کیوں امی؟ یہ لوگ کیوں گئیں؟ ان کے ساتھ کیا ضرورت تھی انہیں؟ وہ چاہیں جیسے بھی کپڑے بناتے، بس تو یوں ہی خفا ہوتی رہتی ہے بیٹی۔ امی میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ اچھا نہیں ہے، آپ بہت سیدھی سادی ہیں اور دنیا بہت چلاک ہے۔ بیٹے شاہ رخ کے گھر والے بڑے اچھے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں تجھ پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ تیرے 2 جوڑے صرف 40-45 ہزار کے بنائے ہیں، 1 لاکھ کے تو زیور لیے ہیں انہوں نے، اور ابھی 30 جوڑے اور بری کے بنا رہے ہیں۔ بس امی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے خرید رہے ہیں وہ۔ کیسی بات کر رہی ہے بیٹی؟ ان کا ارمان ہے، پہلے بیٹی کی شادی ہے، دل کھول کر خرچ کر رہے ہیں۔ ارے آنٹی آپ کب آئیں؟ زیب بولی۔ کافی دیر ہو گئی، کیسی ہو تم؟ بس آنٹی ابھی گرلز ہاسٹل سے آ رہی ہوں، اگلے ہفتے سے امتحان ہے نا۔ بیٹی تمہارا احسان ہے کہ تم نے گل کے لیے اپنا خون تک دیا، اب تو تم اس کی بہن بن گئی۔ بس آنٹی گل میری بچپن کی دوست ہے، میں کیا اتنا بھی نہ کرتی؟ تم گل کی شادی میں تو آؤ گی نا؟ ضرور آؤں گی۔ کب ہے شادی؟ 2 جولائی کو، مگر آنٹی یہ تو امتحان نہیں دے رہی ہے، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ شادی کے بعد دے دے گی امتحان۔ اب کیا پتہ تھا کہ اس کا آپریشن ہو جائے گا؟ میں نے ابھی ان لوگوں کو تو یہ بات بتائی بھی نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا آنٹی جی، کیا پتہ شادی کی تاریخیں آگے بڑھ جائیں، وہ لوگ ہرگز نہیں مانیں گے۔ میں نے بھی ہال بک کر لیا ہے اور وہ تو ہوٹل میں ولیمہ کر رہے ہیں۔ مگر آنٹی نے ایسی بھی کیا جلدی تھی؟ کم از کم MBBS کے رزلٹ کا انتظار تو کر لیتے۔ بیٹی اب ہم لڑکے والوں سے زیادہ ضد تو نہیں کر سکتے جو وہ بھاگ جائیں۔ اب ایسی بھی کیا بات ہے آنٹی؟ ہماری گل کے لیے کوئی رشتوں کی کمی تو نہیں ہے۔ یہ تو کیا فضول بات لے کر بیٹھ گئی زیب؟ چھوڑو بھی، گل آہستہ سے بولی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کون سے پیپر دے رہی ہو؟ زیب نے اچانک سوال کیا۔ میں شروع کے 2 پیپر یعنی میڈیسن اور سرجری نہیں دوں گی، گائنی آئی اور ENT آپس دے دوں گی۔ بس 1 دن کا گیپ ہے، تو 15 دن میں کیسے تیاری کر لے گی؟ 1 ماہ سے تو کچھ تو نے پڑھا نہیں ہے۔ اگر تیاری کر سکی تو دوں گی، ورنہ نہیں۔ گل کی امی اسے لے کر کراچی واپس آ گئی تھیں۔ گھر پر شاید گل کچھ پڑھ لیتی، مگر ہوا یوں کہ گھر میں تو شادی کا سماں تھا، ساری تیاریاں زور شور سے تھیں۔ اسے 1 ہفتے بعد ہی جانا پڑا۔ وہ اسپتال میں رہ کر باقی پرچوں کی تیاری کر رہی تھی۔ بہت کچھ تو پہلے کا پڑھا ہوا تھا، آسانی ہو گئی تھی۔ وہ اس روز ENT وارڈ سے نکل رہی تھی کہ پروفیسر عاطف مل گئے۔ ارے گل، مجھے زیب نے بتایا کہ تم نے میڈیسن اور سرجری کے پیپر نہیں دیے۔ جی سر۔ تم تو اچھی اسٹوڈنٹ رہی ہو، پیپر آسان آئے تھے، تم پاس ہو جاتی ہیں۔ سر میں ذرا بھی دوہرا نہ سکی، نیا آپریشن تھا، بالکل بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتی تھی۔ ابھی بھی سوچ رہی ہوں کہ کچھ پیپر تو دے ڈالوں۔ گل میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا، سر میں ایسے سوالوں کا جواب کیا دے سکتی ہوں؟ یہ کہہ کر گل آگے بڑھ گئی۔ عاطف الجھ کر رہ گئے۔ انہیں خاموش متین سی گل بہت پسند تھی، اس لیے وہ اسے خود پرپوز کر بیٹھے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے گل تم مجھے جب تک جواب نہ دو گی سوال کرتا رہوں گا۔ اور گل اپنے اسپتال کے کمرے میں لیٹی آنکھوں میں آنسو بھرے سوچ رہی تھی، ماما کاش آپ نے میری تقدیر کا فیصلہ کرنے سے پہلے میری رائے لے لی ہوتی۔ میری زندگی کی بساط کو جن مہروں کے حوالے کر رہی ہیں شاید وہ میری منزل نہ تھے۔ میری خاموشی، میری بے زبانی میرے مقدر کی تاریکی نہ بن جائے۔ ارے یہ تو کمرے میں اندھیرا کیوں کیے بیٹھی ہے؟ زیب نے کمرے میں آتے ہی لائٹ آن کر دی۔ بس ایسے ہی۔ اب کیوں رو رہی ہو؟
زیب تو میری بہن ہے، میری دوست ہے، نہ میری رازداں بھی بول میں۔ سر عاطف کی باتوں کا کیا جواب دوں؟ ان سے کہہ دے کہ نہیں، میں کسی سے کچھ کہنا نہیں چاہتی، تو شاہ رخ سے انکار کر دے شادی کے لیے۔ ماں باپ کی لاج کو کیسے رسوا کروں؟ اچھا بابا پڑھ، جب میں تیری امی سے کہنے جا رہی تھی تو بھی تو نے منع کر دیا۔ اچھا اب میں کچھ نہ کہوں گی، تم پڑھو، میں بھی پڑھ رہی ہوں۔ پرسوں پیپر ہے، گل کے 3 پرچے اچھے ہو گئے تھے، پریکٹیکل باقی تھے۔ لڑکیاں وارڈوں اور تھیٹر وغیرہ میں انسٹرومنٹس دیکھنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی تھیں، کسی سے بات کرنے کا ہوش نہ تھا، اور یوں پریکٹیکل بھی ختم ہو گئے۔ گل کی شادی میں صرف 8 دن رہ گئے تھے، وہ کراچی روانہ ہو گئی تھی۔ زیب کسی مریضہ کو دکھا کر سرجری او پی ڈی سے نکل رہی تھی کہ سر عاطف مل گئے۔ زیب کیسی ہو؟ اچھی ہوں سر، آپ کی دوست کیسی ہیں اور کہاں ہیں؟ وہ کراچی گئیں سر، اور اگلے ہفتے ان کی شادی ہے۔ کیا؟ عاطف کو ایک جھٹکا سا لگا۔ جی سر، 1 سال پہلے اس کی منگنی ہو گئی تھی۔ کسی ڈاکٹر سے ہو رہی ہے شادی؟ جی نہیں سر، بزنس مین ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں، عاطف دل گرفتگی سے بولے۔ سر کوئی پیغام ہو تو دے دیں، میں 2 روز بعد کراچی جا رہی ہوں۔ پیغام تو نہیں ہے، ہاں ان کو شادی کا تحفہ ضرور بھیجوں گا، مجھ سے کل وارڈ میں مل لینا۔ جی اچھا سر۔ زیب 2 روز بعد ہی کراچی کے لیے روانہ ہو گئی۔ گل کے کمرے میں جاتے ہی اس نے خوبصورت سا پیکٹ اسے تھما دیا۔ یہ لو پکڑو اپنے سر عاطف کا تحفہ۔ کیا سر عاطف کا تحفہ؟ ہاں، جب وہ مجھے ملے تو میں نے انہیں بتا دیا کہ تم شادی کرنے گئی ہو، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تمہیں تحفہ بھیجا ہے، مبارکباد کے ساتھ۔ زیب نے گل کو تحفہ دیا تو اس نے وہ ڈبہ ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ اور بات کرو زیب۔ کچھ اور بات کروں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے دولہا بھائی کیسے ہیں؟ مجھے کیا معلوم، اور شادی کی کیا کیا تیاریاں ہو گئیں؟ کہا نا مجھے کوئی دلچسپی نہیں، صنم اور سمن کر رہی ہیں سب کچھ۔ بری کب آئے گی؟ آج شام کو۔ واقعی؟ پھر تو میں بالکل صحیح وقت پر آئی ہوں۔ بری میں 31 جوڑے آئے، 4 سیٹ آئے، 1 من میوہ آیا۔ غرض بڑی دھوم دھام تھی۔ مانجھے مہندی سے فراغت کے بعد شادی کا دن آ ہی گیا، اور تب اس صبح اچانک گل کو الماری میں رکھا عاطف کا بھیجا تحفہ یاد آ گیا۔ اس نے تو اسے ابھی تک کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور جب اس نے وہ تحفہ کھولا تو بے حد خوبصورت ٹیبل گھڑی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کارڈ پر یہ اشعار تھے: ادھر بھی جاؤں نظر میں اس کا پرتو ہے، وہ میرے دھیان کے سب راستوں میں رہتا ہے، بچھڑ کے اس سے پریشان ہوں بہت میں بھی، سنا ہے وہ بھی بڑی الجھنوں میں رہتا ہے۔ گل سناٹے میں آ گئی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ سر عاطف اس درجے اسے چاہنے لگے تھے۔ اس نے کارڈ کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ پھر 3 بجے وہ بیوٹی پارلر چلی گئی۔ رات کو جب وہ بے حد حسین دلہن بن کر ہال میں داخل ہوئی تو اس کے کانوں نے چمگوئیاں سنیں: ارے دلہن تو اس قدر حسین ہے، اور دولہا وہ تو کوئی خاص نہیں ہے۔ ارے یہ گل کی امی کو اس سے اچھا داماد نہ ملا تھا بھائی، بس ایک دولت کی وجہ سے کر دی ہوگی شادی، دیکھا نہیں کتنی بھاری بری آئی ہے۔ دوسری نے کہا۔ پھر کوئی اور عورت بولی: ارے آپ کو نہیں معلوم، دلہن تو یہاں موجود نہ تھی، اس کی دونوں بہنوں نے شادی کا سارا انتظام کیا ہے۔ ارے میں تو ہر وقت دیکھتی تھی کہ کیسا آنا جانا تھا دولہا والوں کے گھر۔ گل کے کان یہ سب سرگوشیاں قبول کرتے رہے، اور وہ اسٹیج پر آ کر بیٹھ گئی۔ واقعی شاہ رخ اور گل کا صورت شکل میں کوئی جوڑ نہیں تھا۔ ایک حور اور دوسرا لنگور معلوم ہو رہا تھا، مگر گل خاموش تھی۔ وہ نازک سی، حسین سی، خاموش لڑکی جو حسن پرست تھی، آج پرائی ہو گئی تھی۔ آخرکار وہ رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ کھیر چٹائی کی رسم وغیرہ کے بعد کمرے میں پہنچا دی گئی۔ وہ خاموشی سے گھونگھٹ کاڑے بیٹھی تھی کہ شاہ رخ آ گئے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بے حد حسین ہو، اور جانتی ہو میں نے شادی تم سے کیوں کی ہے۔ گل گھونگھٹ کے اندر منہ چھپائے سب باتیں سن رہی تھی، اور شاہ رخ بولے جا رہے تھے: دراصل بات یہ ہے کہ تمہارے گھر کے ماحول کو دیکھ کر ہمیں بڑا اطمینان ہوا تھا کہ جیسی تمہاری 2 بہنیں ہیں ویسی ارزاں تم بھی ہوگی۔ اچانک گل نے گھونگھٹ الٹ دیا: اب میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ مطلب یہ کہ تمہاری بہنیں اس قسم کی ہیں کہ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں، گھوم پھر سکتی ہیں، تمہارے گھر میں بے حد آزادی ہے۔ جب آپ لوگوں سے رشتہ داری ہونا تھی تو اسی وجہ سے چلی جاتی تھیں۔ جانتی ہو گل، تمہاری بہنوں نے کیا کوئی ہمیں کروڑ پتی سمجھا تھا کہ 20 ہزار کے جوڑے پسند کر لیے، 4 سیٹ پسند کر لیے، 30 جوڑے بنوا لیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شاہ رخ؟ میری بہنوں نے اگر آپ سے کہا تھا تو ان کی غلطی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے لے کر کیوں گئے تھے؟ آپ اگر 2 جوڑے بھی لاتے تو میری ماں شاید شادی کر دیتی۔ یہ احسان میرے اوپر کیوں لاد رہے ہیں آپ؟ ساری دنیا شادی کرتی ہے تو کپڑے بناتی ہے، میری بہنوں پر یہ بہتان ہے؟ تمہاری بہنوں کو جھوٹ موٹ کہا جاتا تھا تو وہ سچ مچ چل پڑتی تھیں۔
کیا وہ اتنی عرضہ تھیں کہ پرائے مردوں کے ساتھ گھوم سکتی تھیں، 12 بجے رات تک غیر مردوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر سکتی تھیں؟ یہ ساری باتیں سن کر گل کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کا دماغ سن سا ہو گیا، وہ پریشان ہو گئی، پھر بھی وہ ہمت کر کے بولی، شاہ رخ سمن ایسی ویسی لڑکیاں نہیں ہیں، آپ کے بھائیوں کو بھائی سمجھ کر ہی چلی جاتی ہوں گی، غلطی آپ لوگوں کی تھی، کیوں انہیں لینے آتے تھے؟ چلو یہ تو درست ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ جب تمہاری بہنیں اتنی آزاد ہیں تو تم کیسے پیچھے رہ سکتی ہو؟ پڑھائی کے بہانے خوب آزادی اختیار کر رکھی ہوگی، تم تو یوں بھی مردوں کے ساتھ پڑھتی ہو۔ شاہ رخ کا لہجہ بڑا تضحیک آمیز تھا۔ شاہ رخ، آپ ہوش میں تو ہیں؟ ہاں میں ہوش میں ہوں، تم جیسی آزاد عورت مجھے اپنے لیے نہیں کلبوں کے لیے چاہیے تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ یہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے، آپ مجھے یہ سب تحفے دے رہے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم نے امتحان کیوں نہیں دیا تاکہ تم دوبارہ کالج جا سکو، مگر یاد رکھنا اب تم ڈاکٹر نہیں بن سکتی ہو، میں تمہیں آزادی نہیں دے سکتا۔ شاہ رخ، آپ جتنے بدصورت ہیں اتنے ہی بدسیرت بھی ہیں۔ آپ نے شادی اپنے لیے نہیں اپنے دوستوں کے لیے کی ہے، کیا ان کا دل بہلاؤں گی میں؟ آپ کو یہ سب کچھ کہنے کی ہمت کیسے ہوئی مسٹر شاہ رخ؟ گل نے اپنی تمام تر قوت جمع کر کے تلخی سے سب کچھ کہہ دیا۔ شاہ رخ نے کہا، تم بھی تو دور رہتی تھیں، تمہاری بہنیں تو یہاں میرے بھائیوں کے ساتھ گھومتی پھرتی تھیں، تم کس کے ساتھ رہی ہو؟ اور اس ایک جملے کے ساتھ ہی ایک زناٹے دار تماچا شاہ رخ کے گال پر پڑا۔ جسٹ شٹ اپ مسٹر شاہ رخ، آئی ہیٹ یو۔ آپ لوگ انسان ہیں؟ ارے آپ تو حیوان کی نسل سے بھی گئے گزرے ہیں۔ آپ نے میری پاکیزگی پر شک کیا، مجھے آوارہ کہا۔ یہ سب کچھ آپ کو شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ لوگ کتنے پارسا ہیں اور ہم لوگ کتنے خراب لوگ ہیں۔ دراصل آپ لوگ شاید اس قسم کے ہیں کہ شریف اور باعزت لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کے گھروں کے راز معلوم کرتے ہیں، ان کی ماں بیٹیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتے ہیں، دولت، روپے، پیسے کا لالچ دیتے ہیں اور پھر شادی کر لیتے ہیں۔ مگر شاہ رخ صاحب، یہ آپ بھول رہے ہیں کہ آپ دھوکہ کھا گئے۔ میں ایک بالغ لڑکی ہوں اور آپ میری مرضی کے خلاف اس گھر میں مجھے نہیں رکھ سکتے۔ تم نے امتحان نہیں دیا گل، میں نے سوچا تھا کہ تم ڈاکٹر ہو، خوب کما کر پیسے دو گی اور ہم لوگ سب پیسے تم سے وصول لیں گے جو تمہاری بہنوں نے خرچ کروائے ہیں ہم سے۔ کیا آپ شاہ رخ، آپ نے شادی مجھ سے اس لیے کی ہے کہ میں آپ کو کما کر کھلاؤں؟ پھر تو بہت اچھا ہوا کہ میں ڈاکٹر بننے سے بچ گئی، کیونکہ مجھے اپنے نکمے شوہر اور سسرال والوں کو اپنی کمائی کھلانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور ہاں، آپ مجھ سے ایک لفظ بھی فضول نہ کہیے گا۔ شاہ رخ گل کے تیز لہجے سے گھبرا گئے۔ گل دوسری طرف منہ پھیر کر بیٹھ گئی، ڈھیر سارے آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ شاہ رخ بھی دور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ رات گل کے لیے کانٹوں بھری تھی۔ صبح 10 بجے دوسرے دن صنم اور سمن اسے لینے آ گئیں اور وہ گھر چلی گئی بغیر شاہ رخ سے کچھ کہے کچھ سنے۔ وہ اپنے کمرے میں تھی کہ زیب آ گئی۔ وہ ابھی تک واپس نہ گئی تھی، گل کے ولیمے کے لیے رک گئی تھی۔ زیب کو دیکھ کر گل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زیب، میں اب اس گھر میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی، وہ لوگ بہت خراب ہیں۔ ایسی باتیں کر رہی ہے تو؟ ہاں زیب، ایک رات ایک پل میں میری زندگی کا فیصلہ ہو گیا، میں اب شاہ رخ کے پاس کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ اور تب گل نے ایک ایک بات زیب کو بتا دی۔ بولو زیب، اب بولو، میں وہاں کیا اب بھی چلی جاؤں؟ تمہارا فیصلہ ٹھیک ہے گل، تم جیسی ہیرا لڑکی کی قدر وہ پتھر کیا جانے۔ ہم گل بیٹی کو لینے آئے ہیں، وہ اوپر کمرے میں ہے، میں اسے بلاتی ہوں۔ ذرا ہی دیر بعد گل اوپر سے نیچے آ گئی۔ آپ انکل کیوں آئے ہیں؟ تمہیں لینے آیا ہوں بیٹی۔ مجھے لینے؟ لیکن کس لیے؟ اپنے بیٹے سے پوچھا ہے آپ نے کہ اسے میری ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو گل؟ امی چیخیں تو گل بھی چلا پڑی۔ امی، مجھے خاموشی کے سارے بندھن آج توڑ دینے دیجیے۔ ان کا بیٹا نہ صرف بدصورت ہے بلکہ اس کی سیرت بھی بری ہے۔ اس نے مجھ پر، میری معصوم بہنوں پر جو الزامات اور تہمتیں لگائی ہیں، اس کے بعد انکل میں آپ کی دہلیز پر آپ کے بیٹے کے منہ پر تھوکوں گی بھی نہیں۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے گل؟ امی بدحواسی میں بولی۔ امی، میں آپ کو منع کرتی تھی کہ سمن اور صنم کو ان لوگوں کے ساتھ گھومنے پھرنے آنے جانے کی اجازت نہیں دیں، مگر آپ نہ مانی، اور یہ میری عقل سے خارج بہنیں یہ سمجھتی رہیں کہ ان کے اچھے رویے سے ان کی بہن پھولوں کی سیج پر سوئے گی۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے ماتھے پر اور ان کی آپی کے ماتھے پر آوارگی کا لیبل لگا دیا جائے گا۔ آپ ہی صنم بری طرح رو پڑی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سچ کہہ رہی ہوں میں۔ تم لوگوں کی ناسمجھی نے میری زندگی کو ایسے دوراہے پر کھڑا کر دیا جہاں سے میں نہ آگے جا سکتی ہوں نہ پیچھے ہٹ سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم لوگ بے قصور ہو، سارا گناہ آپ لوگوں کا ہے انکل۔ میں سمجھا نہیں بیٹی،
آپ سمجھے نہیں، کیا نہیں سمجھے آپ؟ کیا آپ کے گھر آنے کا یہی رواج ہے کہ شریف لڑکیوں کے گھروں میں رشتے دیں، پھر ڈاکو بن کر ان کے گھر میں گھس کر رشتے داری کا ڈھونگ کریں، اور جب معصوم لڑکیاں جال میں پھنس جائیں، چکنی چپڑی باتوں میں آ جائیں تو انہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینکیں، یا پھر ان سے شادی کی پہلی رات کہیں کہ وہ آوارہ اور بدچلن ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہی تحفہ دیا ہے آپ کے بدصورت اور لالچی بیٹے نے مجھے، اور اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ شاہ رخ صاحب سے کہیں کہ مجھے طلاق دے دیں، یا پھر میں کھلا لے لوں گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے بیٹی؟ امی، جو بندھن ریشم کی ڈوری سے بھی زیادہ کچے ہوں انہیں ٹوٹ جانا ہی اچھا ہے۔ رات کانٹوں کی سیج سے میں گزری ہوں، اپنے شوہر کے تانے میں نے سنے ہیں، اور ہماری ازدواجی زندگی کے بیچ جو دراڑ پڑی ہے، بہتر ہے کہ اس کا تدارک کر لیا جائے، کہیں بات زیادہ نہ بڑھ جائے۔ انکل سر جھکائے واپس چلے گئے، اور تب گل کو جیسے سکتا سا ہو گیا، وہ خاموش سی اپنے کمرے میں آ گئی۔ صنم اور سمن کا رو رو کے برا حال تھا، اور زیب انہیں سمجھا رہی تھی، اور جو وہ کہہ رہی تھی، خالہ جان تعجب ہے آپ نے ان لوگوں کو اتنا سر چڑھا لیا کہ وہ گھر میں ایسے دخل انداز ہو گئے۔ جب سے آپ نے گل کا رشتہ کیا تھا وہ پریشان تھی، اور پھر آپ کو صنم اور سمن کو قابو میں رکھنا چاہیے تھا۔ بیٹی مجھے کیا معلوم تھا کہ دنیا اتنی خراب ہو چکی ہے؟ آنٹی آپ بہت سیدھی سادھی ہیں، آپ نے اپنا جزا کس طرح سب کو سمجھ لیا؟ کیا یہ دنیا اعتبار کے قابل ہے؟ زیب کہہ رہی تھی کہ تم لوگ سمن اور سمن کیا سوچ کر تم لوگوں نے اپنی بہن کے سسرال والوں سے دوستی بڑھائی تھی؟ سمن سے تب سسکتے ہوئے بولی زیب باجی، ہم تو صرف اور صرف ان لوگوں کو اپنا ہونے والا رشتہ دار سمجھ کر ہر بات مان لیتے تھے، اور یقین جانیے ہمارے درمیان کوئی بے تکلف رشتہ نہ تھا۔ نہ جانے ان لوگوں کو کیا ہو گیا، ان لوگوں نے گلابی سے کیا کہا، کچھ کہا، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ کیا ضرورت تھی تم لوگوں کو بری کے کپڑے خریدوانے کی؟ ان کی مرضی تھی تو وہ ایک جوڑا لے کر آتے، گل نے غصے سے کہا۔ مگر آپ ہی یہ کوئی دنیا سے نرالی بری تو نہیں لائے تھے؟ بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ خود ہمارے گھر آ کر ہم کو لے کے جاتے تھے ہمیں سب چیزیں پسند کرانے کے لیے، اور اب ساری تہمت ہمارے سر تھوپ دی کہ ہم نے سب سامان خریدوایا ہے۔ سمن سے چھو کر بولی آپ چلیے، ہم دولہا بھائی سے کچھ بھی کہنے سننے کی معافی مانگ لیں گے۔ صنم نے آہستہ سے کہا نہیں، مزید بے عزت ہونا ہے کیا؟ میں اس انسان کی صورت بھی نہیں دیکھوں گی، خبردار جو ایک لفظ بھی کسی کی حمایت میں بولی۔ گل زیب کے ساتھ ولیمے کی صبح ہی کو روانہ ہو گئی ایبٹ آباد کے لیے، اور جب اس کے سسر ایک بار پھر اسے لینے آئے تو ان لوگوں نے بے حد بے عزت کر کے انہیں گھر سے نکال دیا۔ ایبٹ آباد پہنچ کر گل زیب کے گھر رکی، اور پھر وہ رات تو جیسے قیامت کی رات تھی۔ زیب کے ابو وہاں کے بہت بڑے وکیل تھے، انہوں نے تنسیق نکاح کا مقدمہ گل کی طرف سے پنڈی میں دائر کر دیا۔ کاغذات داخل کرنے سے پہلے زیب کے والد نے گل کو بہت سمجھایا، گل بیٹی تم صرف ایک رات اپنے شوہر کے ساتھ رہی ہو، اور اچھی طرح سوچ لو، یہ زندگی کے بڑے بڑے فیصلے جلد بازی میں نہیں ہوتے۔ انکل میں شاہ رخ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اس سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ شاہ رخ کے گھر والوں نے سمن وصول کرنے سے انکار کر دیا، اور یوں 3 پیشیوں تک غیر حاضر رہنے کے بعد گل کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو وہ اس رات بہت روئی۔ گل مت رو، زیب نے سمجھانا چاہا۔ کیا کروں زیب، ابھی تو زندگی کی ابتدا بھی نہ ہوئی تھی کہ آخر ہو گئی۔ بولو یہ پہاڑ سی زندگی کیسے گزاروں گی میں؟ اب کراچی کبھی واپس نہیں جاؤں گی، امی کو بھی یہیں بلوا لوں گی۔ تمہارے ابو تو ایبٹ آباد میں ہی رہتے تھے پہلے؟ ہاں، جبھی تو مجھے ڈومیسائل مل گیا اور میڈیکل کالج میں داخلہ بھی۔ بس جب ابو جرمنی جانے لگے تھے تو ہمیں کراچی شفٹ کر دیا، مگر کاش ہم وہاں نہ جاتے تو آج جو بدنامی کا کلنک میرے ماتھے پر لگا ہے وہ نہ لگتا۔ چپ رہو اور اپنے آپ کو سنبھالو، تمہیں ابھی اپنے 2 پیپر دینا ہے، پڑھائی شروع کر دو۔ کس منہ سے اسپتال جاؤں؟ جس منہ سے پہلے جاتی تھی اسی منہ سے جاؤ۔ اس روز گل آپریشن تھیٹر میں آپریشن دیکھنے گئی تھی کہ سر عاطف مل گئے۔ گل شادی مبارک ہو، ہمیں تو آپ نے بلایا ہی نہیں، کیسے ہیں آپ کے شوہر؟ گل خاموش رہی، اس نے گاؤن اور ماسک جلدی سے اتارا اور وہاں سے نکل گئی۔ سر عاطف اس کی آنکھوں میں چھلکتے آنسو دیکھ چکے تھے، وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ عجیب الجھن میں تھے، گل ان سے کترا رہی تھی، وہ اکثر انہیں دور سے آتا دیکھتی تو پلٹ پڑتی، اور پھر امتحان سر پر آ گیا، پریکٹیکل کے لیے وہ آئی تو خاصی نروس تھی۔ گھبراؤ نہیں گل، اچھی طرح جواب دو، تم ایک اچھی طالبہ ہو، سر عاطف نے ہمت بندھاتے ہوئے کہا، مگر گل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سر عاطف نے اس سے مزید کچھ نہ پوچھا، ایکسٹرنل کے پاس تو اس کا وائوا ٹھیک ہوا تھا، مگر پھر بھی سر عاطف نے اسے پاس کر ہی دیا۔ گل تم سو رہی ہو؟
زیب نے کمرے کی لائٹ جلا کر پوچھا۔ نہیں لیٹی ہوں۔ جاؤ، تمہیں سر عاطف نے بلایا ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ مجھے بلایا ہے، مگر کیوں؟ مجھے کیا پتہ کیوں بلایا ہے، میں تو ابھی گائنی وارڈ سے آ رہی تھی تو وہ مل گئے، کہنے لگے کہ تمہیں بھیجوں میں اکیلے ان کے کمرے میں۔ ارے بابا ڈاکٹر ہو، نائٹ ڈیوٹی تو کرنا ہوگی، کیا پتہ جاب کہاں ملے۔ مجھے ڈر لگتا ہے زیب، چلو چلو جلدی کپڑے بدلو، گاؤن پہن کر میرے ساتھ چلو، بجائے یہاں سوتے رہنے کے ہاؤس جاب شروع کر دو، رزلٹ کا کیا ہے، آتا رہے گا۔ گل نے دھانی رنگ کے کپڑے پہنے اور سوگوار سی سر عاطف کے سرجری وارڈ میں پہنچ گئی۔ میں اندر آ جاؤں سر؟ آئیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے سر؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ اس لیے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور پاگل ہو گیا ہوں میں۔ جی؟ وہ حیرت سے بولی۔ اے لڑکی، تمہاری ابھی شادی ہوئی ہے اور تم ایسا لگتا ہے کہ برسوں کی بیمار ہو۔ کیا بات ہے، تم خاصی ڈسٹرب ہو، امتحان ختم ہو گئے تو تم اپنے گھر بھی نہیں گئیں؟ مجھے زیب نے بتایا کہ تم ابھی تک یہیں ہو۔ سر بس ایسے ہی، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بول، تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے بتاؤ تم کیوں اتنی پریشان ہو، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ سر میری مدد کوئی کیا کر سکتا ہے، ایک ہی رات میں زندگی کی تلخیوں اور کانٹوں کی بسی سیج سے گزر کر میں واپس آئی ہوں۔ وہاں سے اور کوئی راستہ نہ تھا آگے جانے کا، کچا بندھن تھا میرا، سو وہ ٹوٹ گیا۔ وہ سسک پڑی۔ گل، واٹ آر یو سیئنگ؟ سب کچھ سچ ہے سر، زیب سے پوچھیں۔ وہ تو میری شادی میں گئی تھی، مگر گل، آئی کین ناٹ بلیو اٹ، تم اتنی اچھی، اتنی پیاری، بے ضرر سی لڑکی کسی کو کیا دکھ دے سکتی ہو؟ یہی دکھ تو مجھے ہے سر کہ میں نے کسی کو کوئی دکھ نہ دیا، پھر بھی میں دکھوں میں گھسیٹ لی گئی۔ مگر وجہ کیسا تھا تمہارا شوہر؟ مت پوچھیں اس خبیث روح کے بارے میں سر، وہ جو میرے لیے انسان نما حیوان تھا، وہ جو میرے لیے لاکھوں کے زیورات اور لاکھوں کے کپڑے لے کر آیا تھا سر، اسے تو اتنا بھی سلیقہ نہ تھا کہ وہ مجھ سے بات کر سکتا۔ وہ ایک ایک پل میری زندگی کے لیے گھاؤ لگا گیا، اس کی زبان کے نشتروں سے میری روح کو زخمی کر دیا۔ پھر میں کیوں کر اس کا ساتھ دیتی، کس لیے ساتھ رہتی؟ اس لیے کہ وہ مجھے روز نشتر چبوئے۔ واقعی وہ جو بھی شخص تھا شاید حیوان تھا، مگر پھر بھی ان سب باتوں کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ ہاں وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ منگنی کے بعد سے میں یہاں آ گئی پڑھنے، اور ان لوگوں نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ میری 2 بڑی خوبصورت بہنیں ہیں، یہ لوگ جب چاہتے گھر آتے، کھاتے پیتے اور اکثر شاپنگ کے لیے صنم اور سمن کو لے جاتے تھے۔ وہ اکیلے نہ جاتی، مگر پھر بھی بات تو بگڑ گئی نا، ان کی بہنیں ساتھ ہوتی، مگر میری امی بہت سیدھی تھیں، وہ ان کی چال بازیاں نہ سمجھ سکیں کہ یہ لوگ کتنے چالاک ہیں۔ لاکھوں کی بری بنانے میں انہوں نے میری بہنوں سے مشورے لیے۔ ان بیچاریوں کو کیا معلوم تھا کہ اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا، اور سر انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں ڈاکٹر بن کر پیسہ کمانے کی مشین ہوں گی جسے وہ کیش کرتے رہیں گے۔ اور سر شاہ رخ نے مجھ سے سب سے بری بات یہ کہی کہ انہوں نے مجھ سے شادی اس لیے کی ہے کہ وہ مجھے دوستوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ وہ یہاں کالج اور اسپتال میں رہ کر میں مکمل آوارہ بن کر رہی ہوں گی۔ بس چپ ہو جاؤ گل، یہ جو کچھ تم کہہ رہی ہو یہ تو واقعی کوئی بھی لڑکی برداشت نہیں کر سکتی۔ سچ ہے کہ وہ حیوان رہا ہوگا، مگر گل تم حوصلہ رکھو، اپنے قدم نہ ڈگمگانا۔ میں جا رہی ہوں سر، اب میرے بتانے کو اور آپ کے پوچھنے کو باقی کچھ نہ رہا۔ یہ کہہ کر گل تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا بات ہوئی سر سے؟ زیب نے لیٹے لیٹے پوچھا۔ اپنی زندگی کی کتاب کھول کر رکھ آئی ہوں ان کے سامنے۔ کیا؟ ہاں زیب، وہ جو کچھ جاننا چاہتے تھے میں نے بتا دیا۔ یہ تو نے اچھا نہیں کیا گل، تو پاگل ہے۔ ہاں میں پاگل ہوں، دیوانی ہوں، سودائی ہوں۔ میں نے اسی لیے سب کچھ بتا دیا تاکہ وہ بھی مجھ سے شدید نفرت کریں، تو بھی مجھ سے نفرت کر۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ سچ کہہ رہی ہوں، اس میں جھوٹ کیا ہے؟ مت بات کیا کر تو مجھ سے، دماغ کو درست ہے تیرا گل؟ میں نے کہا نا کہ میں پاگل ہوں، دہاڑی، اور تب ایسا لگا جیسے وہ زیب کو کھا جائے گی۔ زیب نے سہم کر لحاف میں منہ دے لیا۔ گل بڑی دیر تک بستر میں لیٹی خلاؤں کو گھورتی رہی اور پھر سو گئی۔ نہ جانے کیوں زیب محسوس کر رہی تھی کہ گل کچھ بہکی باتیں کر رہی ہے۔ وہ بات پر ہنستی یا پھر روتی تو روتی ہی رہتی۔ اس نے گل کی ساری کیفیت آنٹی کو لکھ کر بھیج دی۔ اسی اثنا میں اس نے گل کو نفسیات کے پروفیسر کو دکھا دیا۔ انہوں نے اسے اسپتال میں داخل کرنے کو کہا۔ سر میں آ سکتی ہوں؟ ارے ڈاکٹر زیب تم آؤ، کیا بات ہے؟ مجھے آپ سے کام تھا سر، زیب ڈرتے ڈرتے بولی۔ کیا بات ہے سر؟ آپ کو معلوم ہے کہ گل مینٹل وارڈ میں داخل ہے؟ کیا؟ جی سر، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، میری سہیلی کو بچا لیں سر۔ مگر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟
یہ سب کچھ دھیرے دھیرے ہوا ہے. وہ ایک عرصے سے ڈسٹرب تھی. شاہ رخ سے شادی پر وہ رضامند نہ تھی. گل ایک حسن پرست لڑکی تھی. وہ خوبصورتی پر مرتی ہے. صرف اپنی ماں بہن کی عزت کی خاطر وہ اس شادی پر خاموش رہی. وہ ذہنی طور پر اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھی. پھر بھی وسوسے لیے وہ رخصت ہو گئی. مگر شاہ رخ تو اپنی ظاہری صورت سے بھی زیادہ بدصورت نکلے. اس نے میری خوبصورت نازک سی دوست کا دل توڑ دیا. آخر کوئی لڑکی کیسے سہار سکتی ہے اتنی بدنامی، جبکہ وہ اتنی پاکیزہ ہے کہ اگر دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. زیب، مجھے دکھ ہوا. بولو، میں تمہاری اور گل کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سر، آپ گل کو پسند کرتے تھے. آپ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے تو سر آپ گل کو اپنا کر اسے اتنی محبت اور پیار دیں کہ وہ اپنا دکھ بھول جائے. زیب سر عاطف کے سامنے التجا کر رہی تھی. میں گل سے اب بھی محبت کرتا ہوں. اگر یہاں اس جگہ رہ کر میں اس کے ساتھ ہمدردی تو کر سکتا ہوں، علاج کروا سکتا ہوں. اس سے زیادہ کچھ کروں گا تو میری عزت و وقار آڑے آئے گی. سنو، ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسے لاہور شفٹ کر دیتے ہیں. میرے ایک کلیگ کا اپنا اسپتال ہے. جیسا کریں آپ. اگر آپ اسے اپنی امانت سمجھتے ہیں تو میری دوست کو بچا لیں. لاہور لا کر عاطف نے گل کے ساتھ شادی کر لی تھی. گل کو نشہ آور کی دوائیوں سے ہی کول ڈاؤن کیا گیا تھا. شادی تو بخیر و خوبی ہوئی، مگر شادی کی پہلی رات ہی جب عاطف نے اس کا گھونگھٹ اٹھا تو وہ سہم گئی. تم شاہ رخ ہو نا؟ میں شاہ رخ نہیں ہوں گل، میں عاطف ہوں. میں تمہارا شوہر ہوں. مجھے مت چھونا، سمجھے؟ نہیں تو اپنے آپ کو مار ڈالوں گی. تم نے مجھ سے کیوں شادی کی؟ مجھے میرے خاندان کو ذلیل کرنے کے لیے. کیا ضرورت تھی لاکھوں کے زیور اور بری لانے کی؟ اور عاطف اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے. گل، آئی لو یو ریئلی. تم میری اب میری بیوی ہو. شاہ رخ دفاع ہو گیا. اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں جان، کوئی واسطہ نہیں. اور تب گل عاطف کے سینے سے لگ کر سسک پڑی. مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں مر جاؤں گی عاطف. میں کیسے بچوں گی؟ میں تمہارا علاج کراؤں گا. تم بالکل اچھی ہو جاؤ گی. میں تمہیں لے کر 2 روز بعد انگلینڈ جا رہا ہوں. وہ لوگ 3 ماہ لندن میں رہے. گل کو کچھ بجلی کے جھٹکے لگائے گئے اور کچھ دوائیں دی گئیں. وہ خاصی نارمل ہو گئی تھی. اب وہ گھر کا بھی خاصا کام کرنے لگی تھی. عاطف کا کام بھی وہ اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. اور ایک دن وہ اس سے پوچھ بیٹھی، عاطف، آپ نے مجھ سے شادی کیسے کر لی؟ شادی جیسے ہوتی ہے ویسے ہی کر لی. اور جو میرا پاگل پن ٹھیک نہ ہوتا تو شاید میں بھی پاگل بن جاتا. وہ مسکرا کر بولا، ارے بابا، اگر پہلے ہی ہمت کر کے میرے سوال پر ہاں کر دیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی. کیسے کر دیتی؟ مسئلہ جب ماں باپ کی عزت کا ہے. پھر میں تو بے بس تھی. کم آن گل، تم اتنی زیادہ چونچوں کا مربع نہیں ہو. تم ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو. اور ہاں، سنا ہے کہ حسن پرست بھی ہو. وہ شرارت سے بولا، یہ سب آپ کو کس نے کہا؟ تمہاری عزیز جان زیب نے. تمہاری کہانی سن کر میں تمہیں اپنانا چاہتا تھا، مگر ہمت نہ تھی کہ زیب نے میری ہمت بڑھائی. اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری زندگی بچانے کے لیے تمہیں اپنا لوں. اور میں نے صحیح کیا. اور آپ کے خاندان والے ایک پاگل لڑکی سے شادی کرنے سے گریز نہ کر رہے تھے. وہ بھی شادی شدہ. شادی مگر آدھی تھی. گل مسکرا پڑی. تم اب پاکستان واپس جا کر پریکٹس شروع کرو گی؟ پہلے ہاؤس جاب کرو گی؟ ہاں، مجھے جاب تو کرنا ہے، وہ آہستہ سے بولی. اور یوں کچھ عرصے بعد وہ لوگ پاکستان آ گئے. اس روز گل کی نائٹ ڈیوٹی تھی. آج صبح سے اسپتال میں بڑی ہیوی OPD جا رہی تھی. سسٹر انچارج کو کام سمجھا کر اور وارڈ کا راؤنڈ لے کر وہ ڈاکٹرز ڈیوٹی روم میں آ گئی. اس نے ڈاکٹر اسما سے بنوا کر ایک کپ کافی پی. آج آپ بڑی تھکی سی لگ رہی ہیں. ہاں، تم تو فریش لگ رہی ہو، مگر میں تو بے حد تک گئی ہوں. لیٹتی ہوں ذرا. گل وہیں لیٹ گئی تھی، مگر ذرا ہی دیر بعد اسے کسی نے جھنجھوڑ دیا. ڈاکٹر گل، ڈاکٹر. اسما بری طرح گھبرائی. کیا ہوا اسما؟ نیچے ایمرجنسی میں ایک سانس کا سیریس کیس آیا ہے. تم نے دوا دی، انجیکشن لگائے؟ جی، میں نے انجیکشن بھی لگا دی ہیں، مگر اب سانس نہیں سنبھل رہی. آکسیجن لگائی؟ نہیں. چلو جلدی جا کر آکسیجن ماسک دو، میں ابھی آ رہی ہوں. بال باندھ کر اسما چلی گئی تو گل نے جلدی سے منہ پر ٹھنڈے پانی کی چھپا کے مارے اور بال باندھ کر نیچے چل دی. نیچے ایمرجنسی میں جب پہنچی تو اسما دروازے پر ہی مل گئی. کیسا ہے مریض؟ کچھ بہتر لگ رہا ہے. آکسیجن لگائی؟ جی لگا دی، اور آرام کا انجیکشن بھی لگا دیا. میں دیکھ لوں؟ جی آئیے. جب گل نے 2 قدم آگے بڑھا کر اس بیڈ کی طرف دیکھا تو اس کا سر چکرا گیا. شاہ رخ، وہ آہستہ سے بولی، نہیں، ان کی شکل کسی سے بہت مل رہی ہے. مجھے دھوکہ ہو گیا ہے.
اپنی تمام تر نفرتوں کے باوجود گل نے اسٹیتھوسکوپ سے اس کا چیسٹ دیکھا. اب سانس کا اٹیک کم ہو گیا تھا. اسما تم انہیں وارڈ میں داخل کر دو اور خون وغیرہ کا ٹیسٹ بھی لکھ دو. اور کوئی کیس تو نہیں؟ نہیں آپ جائیں, آپ کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ہاں اسما میں چلوں گی. وہ خدایا جن یادوں سے میں چھٹکارا چاہتی ہوں وہ یادیں یوں پلٹ کر آتی ہیں. یہ نفرت انگیز آدمی کیوں آیا ہے یہاں؟ وہ اندر ہی اندر چیخ پڑی. اس کی سوچیں اسے پاگل کر رہی تھیں. اس رات وہ بڑی مشکل سے سو سکی. دوسری صبح جب وہ پروفیسر شہاب کے ساتھ راؤنڈ پر تھی, شاہ رخ کے بیڈ کے پاس جب وہ آئی تو وہ بدستور نیم بے ہوشی میں تھا. انہوں نے اس کے ٹیسٹ کی رپورٹ پڑھی تو فکر مند ہو گئے. اوہ نو ڈاکٹر گل, یہ رپورٹس آپ نے پڑھی؟ سر یہ کیس رات کو آیا ہے. پروفیسر شہاب نے مختلف ٹیسٹ دیکھنے کے بعد کہا. مجھے یقین ہے کہ یہ پھیپھڑوں کے کینسر کا مریض ہے. ڈاکٹر گل آپ فوراً اس کا CT اسکین کرائیں. میں آج ہی ارجنٹ دیکھنا چاہتا ہوں. اور پھر میں سرجن عاطف سے کہوں گا کہ وہ لنگ بائپسی کریں. ڈاکٹر گل آپ عاطف سے کہیے گا کہ مجھے فون پر بات کر لیں. جی اچھا سر, گل نے بمشکل تمام کہا. تو پروفیسر شہاب بولے, یہ آدمی لگتا ہے کہ چین اسموکر ہے. دیکھیے اس کی انگلیاں اور ہونٹ کس قدر سیاہ ہو رہے ہیں. غالباً یہی وجہ سے اس کو لنگ کینسر ہوا ہے. گل بمشکل تمام وہ لمحات وہاں گزار پائی. اور پھر اس نے CT اسکین کے لیے شاہ رخ کو بھجوا دیا. رپورٹ میں لنگ کینسر آیا تھا اور عاطف کے پاس کیس ریفر ہو چکا تھا. شاہ رخ جب اپنی سانس کی تکلیف سے بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ گل اس کا معائنہ کر رہی تھی. تم ڈاکٹر گل؟ ہاں میں. مجھے معاف کر دو گل, میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا یہ بیماری اس کی سزا ہے. مجھے معلوم ہے کہ مجھے لنگ کینسر ہے, تو مجھے معاف کر دو گل. میں تمہارا مجرم تھا. میں ایک شکی اور وہمی انسان تھا. میں نے تمہاری قدر نہ کی. خاموش ہو جائیں شاہ رخ, ان باتوں کا کچھ حاصل نہیں. میں آپ کی زندگی میں نہیں, آپ میری زندگی میں نہیں. میں آپ سے کسی قسم کا کوئی واسطہ رکھنا نہیں چاہتی. میرا اور آپ کا رشتہ ایک ڈاکٹر اور ایک مریض کا ہے, اور بس. تم سچ کہتی ہو گل, سارے رشتے تو میں نے ختم کیے. میں بہت ہی نیچ اور ذلیل انسان تھا. دیکھیے آپ جو کچھ بھی تھے اپنے لیے بہت اچھے تھے, دوسروں کے لیے شک کا پلندہ تھے. میں ماضی کی کوئی بات دہرانا نہیں چاہتی. میری اپنی ایک زندگی ہے, میرا گھر ہے, ایک چاہنے والا شوہر ہے. آپ چپ ہو جائیں. مجھے معاف کر دیں ڈاکٹر, پلیز معاف کر دیں. ٹھیک ہے معاف کیا. یہ کہہ کر ڈاکٹر گل وہاں سے آ گئی. تو بہر گل اپنی ڈیوٹی سے آف ہو کر سیدھی گھر پہنچی اور بغیر کچھ کھائے پیے بیڈ روم میں گھس گئی. وہ بہت اداس تھی. گل تم نے کھانا نہیں کھایا؟ عاطف ٹائی کی گرہ کھولتے ہوئے بولے. نہیں آپ کے ساتھ کھاؤں گی. وہ ایک دم بیڈ سے ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور پھر کنگھے سے بال بنانے لگی. ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اتنے ہی میں عاطف الماری میں اپنا سوٹ ٹانگ کر پلٹ پڑے. وہ اس کے پیچھے کھڑے تھے. اسے معلوم بھی نہ ہوا کہ انہیں آئینے میں اس کے 2-4 گرتے آنسو نظر آ رہے تھے. یہ لڑکی, واٹس دی میٹر؟ کچھ نہیں. ارے بھوک لگی ہے تو رو کیوں رہی ہو, کھانا کھا لیتی. ارے چلو اٹھو, ماما نیچے میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. عاطف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے نیچے آ گئی. تم آج اسپتال نہیں جا رہی؟ نہیں عاطف آج آپ جائیں, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اچھا میں سر صاحب کو بول دوں گا فون کر کے. ہاں میں کل چلی جاؤں گی. عاطف یہ بات سن کر وہ خود اسپتال کے لیے روانہ ہو گئے. وہ اپنے کمرے میں پہنچے ہی تھے کہ پروفیسر صاحب کا فون آ گیا. سنو عاطف. جی سر. میں ایک لنگ کینسر کا کیس بائپسی کے لیے بھیج رہا ہوں. آج تمہارا آپریشن ڈے ہے نا؟ جی سر. تم ایسا کرنا کہ اسے اپنے کیسز نپٹانے کے بعد اس کا آپریشن کرنا. یار ینگ بندہ ہے مگر خاصا سیریس ہے. ٹھیک ہے سر آپ بھیج دیں. اوہ ہو تمہاری بیوی نے نہیں آئی آج؟ اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اسی کا تو کیس ہے یہ. بہرحال میں مریض بھجوا رہا ہوں. عاطف کو آج صرف 2 آپریشن کرنا تھے, اس لیے شاہ رخ کا جلدی نمبر آ گیا. عاطف اس کے پاس آئے. کیسے ہیں آپ؟ میں بہت بیمار ہوں ڈاکٹر, مجھے زندگی سے چھٹکارا دے دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ابھی جوان ہو, تمہیں بہت زندگی گزارنا ہے ینگ مین, اور پھر ہم تو زندگی دینے کی کوشش کرتے ہیں, لینے کی نہیں. ڈاکٹر جو زندگی مسلسل عذاب ہو اسے ختم ہو جانا چاہیے. چلو پہلے تمہارا آپریشن کرتے ہیں, پھر بعد میں باتیں بھی ہوں گی. عاطف نے جب آپریشن کے لیے چیسٹ کھولا تو وہ حیران رہ گیا. پھیپھڑے تو ایک دم سیاہ رنگت کے تھے اور ان پر لاتعداد کینسر کی گانٹیں تھیں. وہ کچھ بھی نہ کر سکا, اس نے ویسے ہی وہ بند کر دیا. عاطف الجھ سا گیا. وہ جلدی گھر آ گیا. کیا بات ہے آپ پریشان ہیں؟ ہاں میرے سر میں درد ہے, ذرا ایک کپ چائے بناؤ. میں خود لاتی ہوں چائے. یہ لیجیے 2 پیراسیٹامول کھا لیں. گل نے اپنی ہتھیلی پر 2 گولیاں رکھ کر اسے دیں. او تھینک یو.
گل جلدی سے چائے کی پیالی بنا کر لے آئی. چائے پی لی. اگر پھر بھی درد نہ ٹھیک ہو تو میں سر دبا دوں گی. نہیں ضرورت نہیں ہے, میں خاصا بہتر ہوں. ویسے عاطف آپ بےحد اداس ہیں. ہاں گل اداس ہوں. ہمارے مریض جب اچھے ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے, اور جب ہم کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. آج کیا ہوا؟ تمہارے پروفیسر صاحب نے لنگ بائپسی کے لیے ایک مریض بھیجا تھا. ینگ سا آدمی ہے. میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا. مطلب یہ کہ جب میں نے چیسٹ اوپن کیا تو اٹ واز ان ہاربل کنڈیشن. اوہ ریئلی؟ ہاں, اس کے پھیپھڑے اسموکنگ کی وجہ سے سیاہ ہو چلے تھے اور ان پر کینسر نے راج جما لیا تھا. میں نے وہ ویسے ہی بند کر دیا. جو چیز سامنے ہی نظر آ رہی ہے اس کی بائپسی سے کیا حاصل ہوگا. اچھا اب آپ دل پر اتنا اثر نہ لیں, نہیں تو میں بھی اداس ہو جاؤں گی. ہاں آپ ریسٹ کریں. دوسرے روز صبح وہ اپنی ڈیوٹی پر وارڈ پہنچی تو پروفیسر صاحب نے کہا, ڈاکٹر گل آپ اور ڈاکٹر اسما اسپیشل وارڈ کا راؤنڈ لے لیں. دیکھیے روم نمبر 8 میں وہ لنگ کینسر کا مریض ہے, اس کا خاص خیال رکھیے گا. جی اچھا سر, میں ضرور دیکھوں گی اس مریض کو. میری آج یونیورسٹی میں میٹنگ ہے. آپ جائیں سر, ہم ہیں نا. پروفیسر صاحب چلے گئے. اسما یہ جنرل وارڈ کون دیکھ رہا ہے, اور فیملی سائٹ؟ میرے خیال میں فیملی سائٹ کوئی نہیں گیا, البتہ میل جنرل میں ڈاکٹر اکبر اور ڈاکٹر راہیل ہیں. اچھا تو تم ذرا فیملی سائٹ کا راؤنڈ لے لو, میں اسپیشل وارڈ میں جاتی ہوں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر اسما نے کہا اور چلی گئیں. سسٹر انچارج اس کے ساتھ اسپیشل وارڈ میں گئیں. سب سے آخر میں وہ لوگ روم نمبر 8 میں گئے. سامنے شاہ رخ لیٹے تھے اور سامنے ہی شاہ زیب بیٹھا تھا. اس نے کچھ کہنا چاہا مگر گل نے اشارے سے منع کر دیا. وہ واپس آ گئی. جب وارڈ کا کام پورا ہو گیا تو وہ دوبارہ روم نمبر 8 میں گئی. وہاں پر شاہ رخ کے ماں باپ موجود تھے. گل بیٹی, یہ ہمارے بیٹے کو کیا ہوا؟ یہ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. تو اسے معاف کر دے. ہاں بیٹی, اسے معاف کر دے. انکل بھی گڑ گڑائے. انکل جی, میں جب کسی کی زندگی سے نکل آئی تو پھر مجھے آپ لوگوں سے کیا واسطہ رہا. جب شاہ رخ ہوش میں تھے تو انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تھی. میں نے انہیں معاف کر دیا تھا. میرا بچہ بڑی اذیت میں ہے بیٹی. میرے شوہر سرجن عاطف نے ان کی زندگی بچانے کی کوشش کی تھی مگر کینسر بری طرح پھیل چکا ہے. بھابھی جی ہمیں معاف کر دیں. ہم سب آپ کے گھر والوں کے گنہگار ہیں. یہ شاہ زیب تھا. شاہ زیب, میری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں. میں تو خود حیران تھی کہ میری پرسکون زندگی میں یہ طلا تم کیسے آیا. ایک بات یاد رکھنا, کسی کے خلاف اپنے دل میں شک پیدا نہ ہونے دینا, کیونکہ شک ایک ایسی چیز ہے جس کے سبب انسانوں کی زندگیاں داؤں پر لگ جاتی ہیں. شک انسان کی زندگی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور انہیں دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے. عورت پر شک کرنے سے پہلے ثبوت مہیا کرو, ورنہ اس کی پاک باز زندگی پر داغ لگانے سے بہتر ہے کہ کنارہ کش ہو جاؤ. اور یہی میں نے کیا. شاہ رخ بھیا نے آپ پر بہت ظلم کیا تھا بھابھی, مگر آپ بھی تو چٹان کی طرح سخت ہو گئی تھیں. شاہ زیب, جس ازدواجی زندگی میں شک کا زہر گھونگھٹ اٹھنے سے پہلے ہی گل جائے وہاں سے خاموشی سے ہٹنا ہی بہتر ہوتا ہے. میں نے اسے ایک رات کی بہت قیمت ادا کی ہے. میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا. میرے شوہر عاطف بہت عظیم ہیں. انہوں نے طلاق یافتہ لڑکی کو سہارا دیا اور آج ہمیں خوش خرم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی. گل وہاں سے چلی آئی. وہ شاہ رخ کی حالت سے مطمئن نہ تھی اور یہی ہوا. ذرا ہی دیر میں وہ اور ڈاکٹر اسما پھر روم نمبر 8 میں تھیں. شاہ رخ کو ایک بڑی سی خون کی الٹی ہوئی اور وہ زندگی سے ناتا توڑ گئے. سب لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور گل تو بری طرح کانپ رہی تھی. وہ پسینے سے شرابور ہو گئی. وہ نرسز ڈیوٹی روم میں بیٹھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا رہی تھی کہ اتنے میں کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. آپ؟ گل نے عاطف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. میں اس مریض کو دیکھنے آیا تھا. وہ تو گزر گیا. عاطف, اتنی جلدی؟ عاطف کو جھٹکا سا لگا. میں وہیں سے آئی ہوں. عاطف یہ اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دینے جا رہی ہوں. وہ لوگ ڈیڈ باڈی لے کر جائیں گے. آپ بیٹھیں. عاطف وہیں ڈیوٹی روم میں بیٹھ گئے. ذرا ہی دیر میں گل وہاں سے واپس آئی. تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ اسٹریچر پر ڈیڈ باڈی لے جا رہے تھے اور اسی لمحے شاہ رخ کی امی آئیں. گل بیٹی, کہ ہمارا کہا سنا معاف کرنا. ہم گنہگار لوگ اور دکھ نہیں سہار سکتے. آنٹی جی, میں نے کہا نا کہ میں نے آپ لوگوں کو معاف کر دیا. شاہ رخ کی موت نے ہمیں وقت سے پہلے موت دے دی. یہ کہہ کر وہ چلی گئیں اور عاطف حیران سا کھڑا گل کو دیکھ رہا تھا. گل, یہ شاہ رخ تھا؟ جی. تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ کیا کر لیتے اور پھر میرا ان لوگوں سے واسطہ ہی کیا تھا. آر یو آل رائٹ گل؟
جی آئی ایم آل رائٹ. گل کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے. ڈاکٹر اسما میں گل کو ذرا اپنے ڈپارٹمنٹ تک لے جا رہا ہوں, آپ خیال رکھیے گا. یس سر. گل پلیز تم آرام کرو, میں تمہیں ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتا. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے عاطف, آپ پریشان نہ ہوں. آج میری زندگی سے ایک شک دور ہو گیا. کیسا شک؟ یہی کہ کہیں شاہ رخ میرے اور آپ کے درمیان کبھی آ کر نہ کھڑا ہو جائے. اور ڈونٹ بی سلی, میں جانتا ہوں تم ایک پیاری اور اچھی لڑکی اور بیوی ہو, اور اب تو تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو. یہی حقیقت ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. کیوں ٹھیک ہے نا؟ عاطف نے شرارت سے کہا اور گل مسکرا دی. عاطف یو آر گریٹ, آئی لو یو, آئی لو یو. عاطف آپ اوروں سے کتنے مختلف ہیں. اچھا میں چلوں, دیر ہو رہی ہے. گل سرجری وارڈ سے نکل کر آہستہ آہستہ میڈیکل وارڈ کی طرف جا رہی تھی. آج وہ زندگی میں پہلی بار اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی. اس لیے نہیں کہ شاہ رخ مر گیا تھا, بلکہ اس لیے کہ شاہ رخ کی موت کی ندامت کی موت تھی. اور اسی کے ساتھ میری یہ ناول یہاں ختم ہوتی ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ شک ناول میری 10ویں کتاب سے تھا, اور اس کی اشاعت 1990 میں آنچل رسالے میں ہوئی تھی, اور یہ میری 10ویں کتاب میں ہے. تو ہم پھر اگلی کہانی کے ساتھ ملتے ہیں. اور ابھی اس میں یہ میری جو 10ویں کتاب ہے, تو اس میں ابھی ایک کہانی جو ہے وہ عید سے متعلق ہے. تو وہ میں جب عید کی کہانیاں ڈالوں گی تو میں وہ کہانی اس وقت شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. تو یہ میری شک کے ساتھ ہی میری 10ویں کتاب کے ناول ختم ہوتے ہیں. آپ کو لسٹ میں بتاؤں گی جب اس کی آخری کہانی ڈالوں گی. اگلی کہانی میری کتاب میت رے سے ہوگی, اور وہ اس کا نام ہے چھوٹی عورت. تو چھوٹی عورت کے ساتھ میری 59 نمبر کی کہانی ہوگی, 59 نمبر کی کہانی ہوگی, اور وہ ایک خانہ بدوش خاتون کی کہانی ہے. اور امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی. تو پھر ہم ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ. میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. شکریہ. اجازت دیں. اللہ